کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ہر راستہ بند دکھائی دیتا ہے، ہر دعا خاموش لگتی ہے اور ہر امید مدھم سی لگتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، سب سے اندھیری رات بھی طلوع سحر کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی زندگی کے مشکل لمحات میں اپنے دل کو تھامے خوش رہنا سیکھ لیں تو قسمت کے دروازے آپ کے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ انسان کن مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور ان میں خوش کیسے رہا جا سکتا ہے۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I'm also fine. Alhamdulillah. So moving to the point number 1. زندگی میں ہر انسان کو کسی نہ کسی صورت میں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی رزق کی کمی انسان کو توڑ دیتی ہے تو کبھی رشتوں کی بے وفائی دل کو زخمی کر دیتی ہے، کبھی ناکامیوں کی تلخیاں امید کے چراغ بجھا دیتی ہیں تو کبھی اپنوں کا رویہ اجنبی بنا دیتا ہے۔ انسان کبھی بیماریوں سے لڑتا ہے تو کبھی مالی تنگیوں سے گزرنے پر مجبور ہوتا ہے، کبھی محبتوں میں دھوکہ کھاتا ہے تو کبھی خوابوں کی کرچیاں چنتا ہے۔ عزت نفس کو روندتے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب تجربات ہمیں کمزور نہیں بلکہ مضبوط بنانے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ ان سخت لمحات میں مسکرانا کیسے سیکھیں۔ آج ہم 6 بہترین طریقے جانیں گے جو آپ کو ہر آزمائش میں خوش رہنے کا ہنر سکھائیں گے۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I'm also fine. Alhamdulillah. سب سے پہلا راز جو ہے نا، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ مشکل وقت میں سب سے پہلا سہارا ہمارا ایمان ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب انسان پر آزمائش آتی ہے نا تو دل میں سوالات جنم لیتے ہیں، کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر میں نے کیا غلطی کی ہے؟ آخر مجھے ہی کیوں سزا دی جاتی ہے؟ ایسے وقت میں اللہ پر مکمل بھروسہ ہی دل کا سکون بنتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، بچپن میں کنویں میں پھینکے گئے، غلامی میں بیچے گئے، بے گناہی کے باوجود جیل گئے، لیکن وہ اللہ پر یقین رکھتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ مصر کے وزیر خزانہ بنے۔ آج اگر آپ کا دل زخمی ہے، زندگی مشکلات سے گھری ہوئی ہے، تو بس ایک بات یاد رکھیے، اللہ کبھی اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ آزماتا ہے تاکہ آپ کو بلند مقام پر فائز کرے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ روزانہ نماز تہجد پڑھیں اور اللہ سے دل کی زبان میں دعا کریں۔ صبح اور شام کے اذکار کو معمول بنائیں۔ کوئی بھی پریشانی ہو، حسبی اللہ و نعم الوکیل کثرت سے پڑھیں۔ یقین کریں یہ اللہ الفاظ آپ کے دل کو ایسے سکون دیں گے جیسے طوفان کے بیچ میں سے کسی کشتی کو لنگر مل جائے۔ اب آتے ہیں دوسرے راز کی طرف۔ شکر گزاری کی عادت اپنائیں۔ مشکل وقت میں ہمارا دھیان ہمیشہ ان چیزوں پر ہوتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن اگر ہم ان نعمتوں پر توجہ دیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں تو دل خود بخود خوشی محسوس کرنے لگتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ سوچیں ذرا، اگر آپ سانس لے سکتے ہیں نا تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے نا تو آپ دنیا کے لاکھوں بھوکے انسانوں سے بہتر ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی دعا کرنے والا ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مزدور کو دیکھیں جو دن بھر دھوپ میں کام کرتا ہے مگر رات کو بچوں کی مسکراہٹ دیکھ کر تھکن بھول جاتا ہے۔ وہ شکر گزاری کا سبق دیتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو روزانہ صبح اٹھ کر کم از کم 5 نعمتیں گنیں اور ان پر دل سے شکر ادا کریں۔ اللہ پاک نے اتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں، اگر کوئی ایک آدھی جو آپ کی خواہش ہے وہ اگر نہیں ملی آپ کو تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کو گنیں اور اس پر دل سے اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ شکر گزاری کی ڈائری بنائیں، ہر دن کی خوبصورتیوں کو تحریر کریں۔ یقین کریں جب شکر کا چشمہ بہتا ہے نا تو غم کا صحرا ہرا ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے راز کی طرف۔ خود کو مصروف رکھیں۔ فارغ بیٹھا ہوا انسان پریشان خیالی کا شکار ہی رہتا ہے۔ شیطان بھی انہی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جو خالی ہوتے ہیں، اسی لیے مصروف رہنا بہت ضروری ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب ہم کسی مصروف دن کے بعد تھکتے ہیں تو دکھی خیالات کم ہوتے ہیں، جبکہ جب فارغ وقت ہوتا ہے نا تو ہم ماضی کی تلخ یادوں میں الجھ جاتے ہیں۔
تو کوئی نیا کورس سیکھیں، چاہے آن لائن ہو، کسی ہنر میں مہارت حاصل کریں، جیسے کوکنگ ہے، بیکنگ ہے، ڈرائنگ ہے، گارڈننگ ہے۔ اتنے سارے ہنر ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں جس میں آپ جو ہے نا کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لیں، دوسروں کی مدد کرنے سے اپنی پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی جس نے اپنی ڈپریشن کے دنوں میں پینٹنگ شروع کی، آج وہ دنیا بھر میں اپنی آرٹ ورک بیچتی ہے۔ مصروفیت نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس نے اپنی ڈپریشن جو ہے وہ پینٹ کے ذریعے کینوس پہ ڈال دی، اور وہ دنیا میں جب اس نے آرٹ ورک کو بیچا تو وہ دیکھیں کتنی کامیاب ہو گئی۔ مصروفیت اور اس نے ایک تو جب آپ اپنے کاغذ کے اوپر اپنی ڈپریشن ٹینشن نکال دیتے ہیں نا، لکھنے کی صورت میں یا پینٹنگ کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، تو آپ کی جو ڈپریشن ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، آپ کی ٹینشن کم ہو جاتی ہے، اور انسان مصروف رہتا ہے، اور مصروفیت جو ہے نا وہ انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ چوتھا راز، اپنے جذبات کو الفاظ میں ڈھالیں۔ دل میں جذبات دبانے سے نا دل مزید گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم انہیں الفاظ میں ڈھال لیتے ہیں نا تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو ڈائری میں اپنے دن کی ساری داستان لکھ دیں، اپنے دعاؤں میں اپنے جذبات اللہ سے بیان کریں، یا کسی قابل اعتماد دوست سے اپنے دل کی بات شیئر کریں۔ بس اپنے ذہن میں سے، دل میں سے آپ نے بات نکالنی ہے، چاہے وہ ورق کے اوپر نکال دیں، چاہے اپنے کسی دوست کے ساتھ شیئر کر لیں جس کے اوپر آپ کو 100% اعتماد ہو، کوئی بہن ہے، دوست ہے، یا اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جو ہے نا باتوں کو شیئر کریں کہ اللہ پاک میں اس مشکل میں ہوں، مجھے اس مشکل سے نکال، اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیں سب کچھ، تو آپ ہلکی پھلکی ہو جائیں گی۔ کسی مثال کے طور پر کسی مشہور مصنفین نے اپنی ذاتی تکالیف کو کتابوں کی شکل دی، اور آج دنیا ان سے متاثر ہوتی ہے۔ آپ کئی یہ جو مشہور مصنفین ہوتے ہیں نا، ان کی ذاتی جو زندگی ہوتی ہے نا، ان کی جو بھی کہانیاں ہوتی ہیں، جو ان کی کتابیں ہوتی ہیں، ان میں ان کی اپنی ذات کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی وہی چیزیں جو ان کے لائف میں چل رہی ہوتی ہیں، جو انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، وہی چیزیں ان کی جو ہے کتابوں میں ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کیسے دنیا پڑھتی ہے اور ان کے ایکسپیرینس سے سیکھتی ہے اور متاثر ہوتی ہے۔ اور جب دل کی تکلیف تحریر میں ڈھلتی ہے نا، تو وہ نہ صرف ان کے زخموں کا مرہم بنتی ہے جس نے وہ کتاب لکھی ہے، بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی امید بھرتی ہے کہ کیسے انسان مشکلات میں گھرتا ہے، اور کیسے کیسے نا امید ہوتا ہے، اور کیسے اللہ پاک ان کی جو ہے نا مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، انہوں نے کیا اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی، اور کیسے اللہ تعالیٰ پر یقین کیا، یا جو بھی ان کی مطلب کہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، یا جو بھی وہ کرتے ہیں، وہ کہانیوں کی شکل میں جو لکھتے ہیں، تو انسان کو امید ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن اچھا آئے گا۔ اگر آج ہم مشکل میں ہیں تو انشاءاللہ اندھیری رات کے بعد سویرا ضرور آتا ہے۔ تو ہر رات 10 منٹ نکال کر اپنی فیلنگز کو لکھیں، چاہے تو خوبصورت دعاؤں کی صورت میں اپنی کیفیات کو اللہ کے حضور پیش کریں۔ اب آتے ہیں 5ویں راز کی طرف، مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ محبت بھری باتیں سن کر دل کھلتا ہے، جبکہ منفی گفتگو جو ہوتی ہے نا، دل کو مزید بوجھل کر دیتی ہیں، یعنی کہ نیگیٹو چیزیں آپ کو مزید بوجھل کر دیتی ہیں۔ مشکل وقت میں آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کا حوصلہ بڑھائیں، جو آپ کو اللہ کی رحمت یاد دلائیں، جو آپ کی امیدوں کو بجھنے نہ دیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی جو اپنی دوست کی مثبت باتوں سے اپنی جو ہے نا ڈپریشن سے نکل آتی ہے، تو وہ کہتی ہے، جب سب نے کہا کہ تم ناکام ہو چکی ہو، ایک دوست نے کہا تھا تمہارا اصل سفر تو اب شروع ہوا ہے۔ اور دیکھیں اس کی دوست کا ایک مثبت جو لفظ تھا نا، ایک سینٹنس تھا، وہ اس کو کامیاب کر گیا۔ بس ایسے ہی ہوتا ہے، مثبت لوگوں کی جو آپ صحبت ہوتی ہے نا، وہ واقعی میں انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے مشکل حالات میں۔ ایسے دوستوں اور رشتہ داروں سے جڑے رہیں جو مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ اگر منفی لوگ آس پاس ہوں تو حد سے زیادہ گفتگو سے پرہیز کریں۔ اب آتے ہیں 6 راز کی طرف، وقت کو بہترین استاد سمجھیں۔ کہتے ہیں نا وقت بہت بڑا استاد ہے، جو صبر کر لیتا ہے نا، وقت اسے ایسا انعام دیتا ہے جو صبر کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ وقت ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر زخم بھر جاتا ہے، ہر آنکھ اشک بار نہیں رہتی، ہر رات کے بعد سویرا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے جسے اپنی پہلی نوکری سے نکال دیا گیا، لیکن چند سالوں میں وہ خود ایک کامیاب بزنس مین بن گیا۔
اب اگر تو وہ اس کو جب نوکری سے نکالا، اگر تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا، بیمار ہوتا، پریشان ہو جاتا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور پتہ نہیں زندگی پہلے والی روٹین میں آئے گی نہیں، تو پھر تو وہ اپنی زندگی سے گیا تھا، اپنے مطلب کامیاب ہونے سے گیا. لیکن جب انسان سوچتا ہے نا اس میں بھی کوئی بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، تو پھر انسان کوشش کرتا ہے. اور دیکھیں چند سالوں میں وہ ایک دن محنت کرتا ہے. اور نوکری کا کیا تھا، نوکری تو کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک کامیاب بزنس مین بن گیا. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی نا. تو وقت نے اسے سکھایا کہ ہر ناکامی کے پیچھے کامیابی چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے ہر نیگیٹو جو آپ کے ساتھ عام ہوتا ہے یا کوئی چیز ایسی جو آپ پسند نہیں کرتے وہ کام ہو جاتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی کسی پازیٹیو چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کیا کریں. اپنے دکھوں کو تقدیر کا حصہ سمجھ کر قبول کریں. ہر دن اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. اچھا، میں ایک میں نے شاید پوسٹ ہی پڑھی تھی کہ اشفاق احمد صاحب گاڑی میں جا رہے تھے اپنی، تو ان کے ساتھ بیٹا تھا، ڈرائیو کر رہا تھا. ان کی گاڑی نئی تھی، تو اس کی گاڑی میں ایک بچے کی سائیکل لگ گئی. کوئی اسکول گوئنگ بچہ ہوگا، تو اس کی سائیکل لگ گئی اس کو، اور اس کی گاڑی پہ نشان لگ گیا. اب ان کا بیٹا باہر نکلا اور اس بچے کو ڈانٹنے لگا. تو اس بچے کو ڈانٹنے لگا کہ تم نے میری گاڑی پہ اتنی زور سے لگا دیا ہے اور اس میں نشان پڑ گئے ہیں، نئی میری گاڑی تھی یہ وہ. بچہ بیچارہ کہتا رہا انکل جی مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے غلطی ہوگی مجھ سے. لیکن ان کا بیٹا ڈانٹتا گیا. اس کو یہ تھا کہ میرے باپ میرے ساتھ بیٹھا ہے اور یہ مجھے ڈانٹیں گے کہ ایک نئی گاڑی تم نے خراب کروا لی ہے. اب اشفاق صاحب باہر نکلے، کہتے تمہیں وہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے مجھے معاف کر دو، تم بس کرو، چھوڑ دو اس کو، جانے دو. انہوں نے رفع دفع کروایا معاملہ اور بیٹا گاڑی میں آگے بیٹھ گیا. اب اس نے بیٹے نے اپنے باپ سے دریافت کیا کہ بابا جان آپ نے مطلب کہ غصہ کیوں نہیں کیا، ہماری نئی گاڑی تھی، مجھے تو یہ تھا کہ آپ مجھے بہت ڈانٹیں گے کہ گاڑی خراب کر دی ہے اس نے. اور کہتے وہ تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دیں. تو کہتا اگر تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اللہ تمہیں کہے میں معاف نہیں کروں گا، تو تم پہ کیا گزرے گی؟ تم نے اتنی سی بات اس بچے کی معاف نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ سے تم کیسے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے؟ تم کیسے سمجھ لو گے کہ اللہ تمہارے بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا؟ تو انہوں نے پھر پوچھا، اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ نے جو ہے وہ پازیٹیوٹی، اتنی آپ پازیٹیو رہتے ہیں، پازیٹیوٹی کہاں سے سیکھی ہے؟ تو اشفاق صاحب نے کہا ہمارے گاؤں میں ایک مائی نورا سے سیکھی ہے میں نے. وہ کہتے وہ کون تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے چنے بھوننے والی ہوتی تھی ہمارے گاؤں میں. تو جب میں ایف اے کرنے کے بعد اپنے گاؤں میں گیا تو سب لوگ بڑے خوش کہ ہمارے گاؤں کا پہلا لڑکا پڑھا ہے، اتنا پڑھ لیا اس نے. اور سب نے کہا کہ ہم تمہیں تب مانیں گے کہ تم اتنے پڑھے لکھے ہو کہ اگر تم مائی نورا سے کوئی نیگیٹو بات نکلوا لو. وہ مشہور تھی کہ وہ کبھی نیگیٹو بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ پازیٹیو کرتی تھی بات. تو وہ کہتے یہ بھی کوئی بات ہے، ٹھیک ہے چلتے ہیں. ان کے پاس گئے اور وہ چنے بھون رہی تھی. ان کی عادت تھی کہ جو بچے جاتے تھے وہ ان کو دیتی تھی تو کھانے کے لیے فری میں. تو انہوں نے ان کو بھی دیے، بٹھایا. تو انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ آپ شیطان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا سب جانتے ہیں کہ شیطان وہ ابلیس ہے، وہ لوگوں کو غلط راستے پہ لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ ٹھکرایا ہوا بندہ ہے، مردود ہے. تو لیکن کہتی ایک بات ہے کہ وہ اتنے سالوں سے وہ اپنا کام مستقل مزاجی سے کر رہا ہے. ایک بات اس میں اچھی پازیٹیو ہے کہ وہ اپنا کام اتنے سالوں سے مستقل مزاجی سے کر رہا ہے. تو مطلب اس نے اس میں بھی ایک پازیٹیو چیز نکال لی. کہنے کا مطلب یہ کہ وہ جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ ہر چیز میں پازیٹیو پہلو کوئی نہ کوئی نکال ہی لیتا ہے. تو آپ بھی کوشش کریں حالات جیسے بھی ہوں اس میں اپنے لیے پازیٹیو چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ اس میں ہمارے لیے اللہ پاک نے کیا بھلائی رکھی ہے، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے اس پہ روئیں کہ یہ مشکل ہم پہ آ گئی ہے، پتہ نہیں کیوں آ گئی ہے، کیسے آ گئی ہے، میں نے تو کبھی کسی کا برا کیا ہی نہیں ہے. روئیں مت، چیخیں مت، چلائیں مت، اللہ تعالیٰ کو مت اس طرح سے ناشکری مت کریں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے. اس میں اپنے لیے بھلائی تلاش کرنے کی کوشش کریں. زندگی کا حسن یہ ہے کہ یہ کبھی ایک جیسی نہیں رہتی. جو آج تکلیف ہے وہ کل آپ کی طاقت بن جائے گی.
جو آج آنسو ہیں نا، کل وہ مسکراہٹوں کا رنگ لے آئیں گے. بس خود پر اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ مشکل وقت گزر جانے کے بعد ہی آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اندر سے کتنے مضبوط ہو چکے ہیں. تو آئیے آج سے خود سے وعدہ کریں، میں بہار نہیں مانوں گی، میں ہر حال میں مسکراؤں گی. سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ. امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.